بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، اس بات میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا تاریخ انسانیت کا اتنا عظیم واقعہ ہے کہ اس سے زیادہ عظیم، اس سے زیادہ پرمسرت، اس سے زیادہ مبارک اور مقدس واقعہ اس روئے زمین پر پیش نہیں آیا۔ انسانیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور ملا، آپ کی مقدس شخصیت کی برکات نصیب ہوئیں۔ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ تاریخ کا اور کوئی واقعہ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اسلام میں کسی کی پیدائش کا دن منانے کا تصور ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش سے زیادہ کوئی دن اس بات کا مستحق نہیں ہوتا کہ اس کو منایا جائے اور اس کو عید قرار دیا جائے۔ لیکن نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال اس دنیا میں تشریف فرما رہے اور ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا، لیکن نہ صرف یہ کہ آپ نے 12 ربیع الاول کو یوم پیدائش نہیں منایا، بلکہ آپ کے کسی صحابی کے دل میں بھی یہ خیال نہیں گزرا کہ چونکہ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے اس کو کسی خاص طریقے سے منایا جائے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ اکرام کو اس دنیا میں چھوڑ گئے۔ وہ صحابہ اکرام ایسے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سانس کے بدلے اپنی پوری زندگی نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ آپ کے جانثار، آپ پر فداکار، آپ کے عاشق زار تھے، لیکن کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ملے گا جس نے اہتمام کر کے یہ دن منایا ہو، یا اس دن کوئی جلسہ منعقد کیا ہو، یا کوئی جلوس نکالا ہو، یا کوئی چراغاں کیا ہو، یا کوئی جھنڈیاں سجائی ہوں۔ صحابہ اکرام نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اسلام کوئی رسموں کا دین نہیں ہے جیسا کہ دوسرے مذاہب ہیں کہ ان کے ہاں چند رسومات ادا کرنے کا نام دین ہے، جب وہ رسمیں ادا کر لیں تو بس پھر چھٹی ہو گئی، بلکہ اسلام عمل کا دین ہے۔ یہ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک ہر انسان اپنی اصلاح کی فکر میں لگا رہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں لگا رہے۔ صحابہ اکرام کا حال یہ تھا کہ نہ جلوس ہے، نہ جلسہ ہے، نہ چراغاں ہیں، نہ جھنڈی ہے اور نہ سجاوٹ ہے، لیکن ایک چیز ہے، وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ زندگیوں میں رچی ہوئی ہے۔ ان کا ہر دن سیرت طیبہ کا دن ہے، ان کا ہر لمحہ سیرت طیبہ کا لمحہ ہے، ان کا ہر کام سیرت طیبہ کا کام ہے۔ کوئی کام ایسا نہیں تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے خالی ہو، چونکہ وہ جانتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ اپنا دن منوائیں، اپنی تعریفیں کروائیں، اپنی شان میں قصیدے پڑھوائیں۔ خدا نہ کرے اگر یہ مقصود ہوتا تو جس وقت کفار مکہ نے آپ کو یہ پیشکش کی تھی کہ اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ مال و دولت کے طلبگار ہیں تو مال و دولت کے ڈھیر آپ کے قدموں میں لانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ حسن و جمال کے طلبگار ہیں تو عرب کا منتخب حسن و جمال آپ کی خدمت میں نظر کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ آپ اپنی تعلیمات کو چھوڑ دیں اور یہ دعوت کا کام چھوڑ دیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں مطلوب ہوتی، مقصود ہوتی تو آپ ان کی اس پیشکش کو قبول کر لیتے، سرداری بھی ملتی، روپیہ پیسہ بھی مل جاتا، دنیا کی ساری نعمتیں حاصل ہو جاتی۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دو گے تب بھی میں اپنی تعلیمات سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے تشریف لائے تھے کہ لوگ میرے نام پر عید میلاد النبی منائیں؟ بلکہ آپ کے آنے کا منشا وہ ہے جو قرآن کریم نے اس آیت میں بیان فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، یعنی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم ان کی تعلیمات پر عمل کرو، ان کی نقل اتارو، اور اس شخص کے لیے بھیجا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یوں ہی کامیاب نہیں تھے، صحابہ اکرام کی زندگیوں میں سنتوں کا اتباع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر وہ لوگ عمل کرنے والے تھے۔ ان حضرات صحابہ نے دنیا بھر میں لوہا منوایا، اور آج ہم پر یہ خوف مسلط ہے کہ اگر فلاں سنت پر عمل کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، فلاں سنت پر عمل کر لیا تو دنیا والے مذاق اڑائیں گے، فلاں ملک والے مذاق اڑائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری
دنیا میں آج مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج دنیا کی 1/3 آبادی مسلمانوں کی ہے۔ آج دنیا میں جتنے مسلمان ہیں اتنے مسلمان اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے، اور آج مسلمانوں کے پاس جتنے وسائل ہیں اتنے وسائل اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تمہاری تعداد تو بہت ہوگی، لیکن تم ایسے ہوگے جیسے سیلاب میں بہتے ہوئے تنکے ہوتے ہیں، جن کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ اپنے دشمنوں کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنے اخلاق چھوڑے، اپنے اعمال چھوڑیں، اپنی سیرتیں چھوڑیں، اپنے کردار چھوڑے اور اپنی صورتیں تک بدل ڈالیں، سر سے لے کر پاؤں تک ان کی نقل اتار کر یہ دکھا دیا کہ ہم تمہارے غلام ہیں، لیکن وہ پھر بھی خوش نہیں ہیں اور روزانہ پٹائی کرتے ہیں۔ کبھی اسرائیل پٹائی کر رہا ہے، کبھی کوئی دوسرا ملک پٹائی کر رہا ہے۔ لہذا ایک مسلمان جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑے گا تو یاد رکھو مسلمانوں، ذلت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔